ایک واقعہ بہت زبردست آپ کو میں سنا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں نے ہم سے کہا ہے کہ یہاں کا جو ماحول ہے ذرا بہت بگڑا ماحول ہے، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان بگاڑ اور فساد بہت زیادہ ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، خاص طور سے میں آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کے ذریعے۔ یہ لڑکا ایک آدمی کے یہاں جاکیر پہ کھانا کھایا کرتا تھا، روزانہ وہاں کھانے جاتا تھا، اور اس گھر میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ یہ لڑکا بھی بڑا خوبصورت تھا، روزانہ اس کے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے جاتا۔ دھیرے دھیرے اس لڑکی کو اس لڑکے سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، لیکن وہ اپنی کبھی زبان نہ کھول سکی۔ حسب معمول یہ آدمی، یہ بچہ، یہ طالب علم اس کے گھر پہ جب کھانے کے لیے پہنچا، ایک دن گھر میں گھسا کھانے کے لیے، اندر چلا گیا، گھر میں کوئی بھی موجود نہیں۔ اس کا باپ، ماں، بھائی سارے لوگ کسی فنکشن میں گئے ہوئے تھے، کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ لڑکا اندر گھسا، لڑکی نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، سٹکنی لگا دی اور واپس آئی، کہنے لگی آج ہمارے گھر میں میرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اے نوجوان، تو جانتا ہے کہ میں تجھے بہت دنوں سے غلط نظر سے دیکھ رہی ہوں اور تیرے اوپر میرا بہت زیادہ دل آیا ہوا ہے۔ آؤ آج میں تمہیں دعوت فحاشی دے رہی ہوں، تم میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرو، آؤ میرے ساتھ۔ یہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں۔ طالب علم نے جواب دے دیا، اے میری پیاری بہن، مجھے تو اللہ کا خوف ہے، میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں۔ لڑکی نے کہا دیکھو، زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ اندر سے بند ہے، اگر تم میرا کہا نہیں مانو گے تو میں شور مچا کر کے پورے محلے میں اعلان کر دوں گی اور کہہ دوں گی تم میرے ساتھ غلط کام کر رہے تھے، زبردستی کر رہے تھے، اور تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اب لڑکا بڑا پریشان ہو گیا، اب کیا کرے؟ سوچ ہی رہا تھا یہاں تو عزت کا خطرہ بھی ہے، لڑکی اسے اتنا مجبور کر رہی ہے غلط کام کرنے کے لیے، کیا کریں؟ دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا غور تو کرو، اس طالب علم کے اندر کون سا اللہ کا تقویٰ تھا، اللہ کا کون سا ڈر اس کے اندر بسا ہوا تھا؟ اس نے کہا میں کسی قیمت پہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن لڑکی اب ڈرانے اور دھمکانے لگی۔ اب طالب علم کے ذہن میں ایک بات سوچی، ایک خیال آیا کہ ایک طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں۔ لڑکے نے کہا اچھا ایک کام کرو، میں تمہارے ساتھ سب کچھ کروں گا جو تم چاہتی ہو میرے ساتھ، لیکن اس سے پہلے مجھے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہے، میں رفع حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیٹرین مجھے جانا ہے۔ لڑکی بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا اگر اس کو میں باہر والی لیٹرین میں بھیج دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ باہر سے بھاگ جائے اور واپس ہی نہ آئے۔ اس نے کہا کہ چھت والے لیٹرین پہ جاؤ اور وہاں پہ اپنی ضرورت پوری کر کے آؤ میرے پاس۔ پھر اب اس کو جانا پڑا اوپر بیچارے، یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی باہر بھیج دے گی اور باہر جائیں گے تو بھاگ جائیں گے، باہر بھیجا نہیں۔ لڑکی بڑی ہوشیار تھی، بڑی شاطر تھی، اس کو چھت پہ بھیج دیا۔ اب یہ طالب علم اور زیادہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کے کہنے کے مطابق وہ چھت کے لیٹرین میں چلا گیا، ٹوائلٹ میں چلا گیا، وہاں پہ جاتا ہے، چاہتا تو اعلان کر سکتا تھا، وہ شور مچا سکتا تھا کہ فلاں لڑکی نے مجھے اندر سے بند کر کے رکھا ہے، لیکن اسے یہ بھی خیال تھا کہ میں جس کے گھر پہ کھانا کھا رہا ہوں اس کی عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا سماج اور معاشرے کے اندر، اس کی عزت کی بھی اسے فکر ہے اور اپنی عزت بھی بچانی ہے۔ اب ذرا دیکھیے اس نے طریقہ کون سا اختیار کیا، اللہ اکبر۔ ایسے طالب علم کے اوپر ہم قربان جاتے ہیں۔ اس طالب علم نے لیٹرین میں جانے کے بعد وہاں کی گندگی کو لیا اور گندگی کو تھوڑا سا لے کر کے اپنے کپڑے میں ادھر ادھر مل لیا، جسم میں وہ گندگی مل لیتا ہے، لیٹرین لگا لیتا ہے اور اسی گندگی کو لے کر لڑکی کے سامنے حاضر ہو گیا، اور لڑکی تو انتظار میں بیٹھی ہے کہ ابھی وہ خوبصورت لڑکا آئے گا طالب علم اور اس کے ساتھ انجوائے کریں گے، بیٹھی ہوئے انتظار میں۔ طالب علم اس کے پاس آیا، کہنے لگا ادھر دیکھو مڑو، میں اپنے کام سے فارغ ہو کر تمہارے پاس آ گیا ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ جیسے لڑکی اس کو مڑ کر کے دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ یہ لڑکا تو پوری طریقے سے گندگی میں لت پت ہے۔ ڈانٹنے لگی، کیا بات ہے، تم اپنے جسم میں گندگی لگا کر کے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا بس ایسے ہی سمجھو، اور اس سے اتنی زیادہ گھن آئی، دیکھا بدبو بھی آ رہی ہے، مارے گھن کے اس کو ڈانٹ کر کے وہاں سے بھگا دیتی ہے کہ ہٹو یہاں سے، بھاگو میرے گھر سے، فوراً نکل جاؤ، میرے گھر کو بھی گندا کر دیا۔ اور ایسے موقع پہ وہ آتا ہے لڑکا، وہ طالب علم اسکول میں جب پہنچتا ہے مدرسے میں، ٹھنڈک کا مہینہ تھا، غور کیجئے ٹھنڈک کا مہینہ تھا،
कपड़ा वो पहन के गया था, गुस्ल खाने के अंदर जाता है, नहाने के बाद उसी कपड़े को धुलकर वो गीला और भीगा कपड़ा पहन करके बाहर निकल गया। और शेख मुहद्दिस देहलवी, नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस तालिबे इल्म को देख लिया। क्या बात है, अचानक सर्दी के मौसम में अपने कपड़े धो करके इसे पहन के, क्या बात है, ठंडक की वजह से बिल्कुल कांप रहा था, कपकपा रहा था। उनके पूछने पे बताया ऐसा ऐसा वाकया पेश आया है। तो उन्होंने बताया कि शायद इसी तालिबे इल्म के इस वाकये की वजह से, इस काम को देख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो गया हो और इसको इतना ऊंचा मकाम अता फरमा दिया हो। मेरे भाइयों, आज हम नौजवानों को भी तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। आप देख लें, मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनाक नामी लड़की से जब ताल्लुक था तो था ज़माने जाहिलियत में, लेकिन एक बार जब ईमान ले आए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देखने के बाद, जब दोबारा मक्के में कैदियों को छुड़ाने के लिए गए रात की तारीकी में, लेकिन चांदनी रात थी, गए, एक औरत आ गई उनके पास, देखा, पहचान गई, बोली तुम मरसद हो? बोले हाँ हाँ मैं मरसद हूँ। उसने कहा ओह बड़े पुराने आशिक मिल गए हो, आओ मैं इनाक हूँ, तुम्हारी पुरानी महबूबा कहाँ छोड़ करके चले गए थे, आओ मेरे साथ अब जरा एंजॉय करते हैं। हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दे दिया, मेरा ये ताल्लुक तुझसे उस मौके पे था जब मैंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। अब तो मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल सूरत को देख लिया है, और नबी के चेहरे को देखने के बाद मुझे ये गवारा नहीं कि तेरी शक्ल सूरत को देखने के लिए जाऊं। उसने कहा अच्छा नहीं करोगे मेरे साथ वो काम, शोर मचा दूंगी। बाकायदा उसने ऐलान कर दिया और शोर मचा दिया, हंगामा खड़ा कर दिया, अरे मक्का वालों देखो यही आदमी है जो तुम्हारे कैदियों को छोड़ा कर मदीना लेकर के जाता है। कई लोग उनके पीछे दौड़े भागे और किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से जाकर के एक जगह छुपे और वो लोग उनको पकड़ ना सके। मेरे भाइयों, ये सारे वाकयात हमारे दिलों में कब असर डालेंगे और हमें इन सारी चीज़ों से नसीहत हासिल करने का मौका कब मिलेगा। और हमें बताया गया था, बहुत से लोग आए हमारे पास, तो बताया कि यहाँ पे एक बुरा माहौल ये है कि अगर किसी घर में किसी लड़की का रिश्ता अगर कहीं लग जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वहाँ ये कोशिश करते हैं कि उस लड़की का रिश्ता किसी तरीके से तोड़वा सके। रिश्ता तोड़वाने में कुछ लोग बड़े माहिर हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि किसी के घर की कोई लड़की है उसका अच्छा सा रिश्ता कहीं हो जाए। मेरे भाइयों, आपको इससे क्या फ़ायदा है? आप कहेंगे फिर नुकसान इसका क्या है, तो आइए हम आपको बता देते हैं कि इसका नुकसान क्या होने वाला है। हदीस आपके सामने पेश कर देते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है, लम्मा उरिज बी मररतु बिकौमिन लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहास। नबी अकरम इरशाद फरमा रहे हैं, जब मुझे मेराज कराया गया मैंने वहां पे बहुत सारे मनाजिर देखा है। मैंने क्या देखा, ऐसे लोगों के पास से मेरा गुजर होता है, लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहास, जिनके ताबे के नाखून दिए गए हैं। हमारे और आपके नाखून की तरीके से मामूली नहीं, हम और आप खुजलाना चाहे तो आराम से खुजला ले, दर्द नहीं होगा, पूरा चमड़ा उससे उधड़ेगा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहास, उनके नाखून ताबे के नाखून थे और वो उसके साथ क्या कर रहे थे, वो चीज़ गौर करने की है। यख़मिशून वजूहहुम व सुदूरहुम, ताबे के नाखून से अपने चेहरों को, अपने सीनों को वो लोग नोचते जा रहे थे। जब नबी अकरम ने ये भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा, आपने सवाल कर लिया, फ़क़ुल्तु मल हाउलाई या जिब्रील, ऐ जिब्रील अमीन, ये कौन लोग हैं जो अपने आप को इस तरीके से भयानक सजा में मुब्तला किए हुए, कौन लोग इस तरीके से सजा में हैं? क़ाला अल्लज़ीना याकुलूना लुहूमन नास, ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों का गोश्त खाया करते थे। गोश्त खाने का मतलब चुगली और गीबत क्या करते हैं। जब आप किसी की बहन बेटी का रिश्ता तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे हैं, उस लड़की की गीबत करेंगे, आप उसकी चुगली करेंगे, उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन आप उसको देंगे, गलत बात उसको बताएंगे, या अगर वो चीज़ उसके अंदर पाई भी जाती है तो उस चीज़ का आपको किसने हक दे दिया है कि आप सबके सामने उसको ले जाकर कहीं बयान कर दें। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है, वो लड़की अगर गलत थी तो गलत है, मैंने अगर किसी को बता दिया तो मैंने कौन सा बुरा काम कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, आओ मैं आपको बताता हूँ। हजरत उमर फारूक के पास एक आदमी आया और उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके सामने एक मसला मालूम करने के लिए आया हूँ, एक मसला पूछने के लिए आया हूँ। बोले ठीक है, बताओ कौन सी बात है। कहने लगे, मेरी एक नौजवान लड़की थी, मैं पहले गैर मुस्लिम था, बाद में ईमान लाया। जब वो छोटी थी, बड़ी हो गई, एक लड़के से उसका इश्क हो गया। एक बार जब मैं अपने घर में पहुंचता हूँ
میرے پیارے ساتھیو، اس واقعے سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جو لوگ کسی بھی لڑکی کے رشتے کو توڑنے کے در پہ رہا کرتے ہیں، تیری بیٹی کا رشتہ اتنا اچھا کیسے مل جائے، ہم تو اس کی کمی کو نکال کر کے بتائیں گے ضرور۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا ایک دن میں اپنے گھر میں گھسا کیا دیکھتا ہوں، میری بیٹی کچن میں بھاگی بھاگی جاتی ہے، چھری کو لیا، چاقو کو لیا اور اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو سزا دینے لگی۔ کبھی ہاتھ پہ مار رہی ہے، کبھی پیر پہ مار رہی ہے، کبھی سینے پہ، الگ الگ جگہ مار کر کے اپنے آپ کو سزا دے رہی تھی۔ اور اے امیر المومنین، قریب تھا کہ میری وہ بیٹی اس خنجر کو اپنے پیٹ میں مار لیتی اور دنیا سے چلی جاتی، خودکشی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں وہاں پہ اچانک پہنچ گیا، چھری کو چھینا اور پھینکا، میری بیٹی یہ کیا کرنے جا رہی ہو، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔ کہنے لگی ابو جان میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک کوڑا منگوایا اور اس کوڑے سے 2-4 کوڑا اس آدمی کو لگا دیا۔ اس نے کہا امیر المومنین، میں تو آپ کے سامنے مسئلہ معلوم کرنے آیا ہوں، آپ نے مجھے کوڑا کیوں لگا دیا؟ آپ نے فرمایا میں تجھے کوڑا اس لیے مار رہا ہوں کہ تو نے اپنی بیٹی کے اس گناہ کو مجھے کیوں بتایا؟ تیری بیٹی جانتی تھی، اللہ جانتا تھا اور تو جانتا تھا، مجھے کون ہوتا تھا تو بتانے والا؟ جب ایک باپ امیر المومنین سے اپنی بیٹی کے اس کام کو نہیں بتا سکتا ہے تو آپ کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ آپ کسی کی بہن بیٹی کی اس چیز کو بتا کر کے اس کا رشتہ توڑوانے کے لیے جائیں؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو اور آگے کی بات دیکھیے۔ آپ نے فرمایا اب پوچھو کہ مسئلہ تم کو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین، میری بیٹی کے لیے بہت سارے رشتے میں نے دیکھے ہیں، ایک رشتہ میں نے دیکھا لڑکا بہت زیادہ دیندار ہے، نیک لڑکا، اچھا لڑکا ہے، میری بیٹی بھی اسے پسند کر رہی ہے اور وہ لڑکا میری بیٹی کو بھی پسند کر لیا ہے، دونوں کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ سے معلوم یہ کرنے آیا ہوں کہ میں اس لڑکے کو یہ واقعہ بتاؤں یا نہ بتاؤں کہ میری بیٹی نے زنا کیا ہے۔ بتا دیتا ہوں تو ڈر یہ لگتا ہے کہ لڑکا بڑا زیادہ دیندار ہے، جان جائے گا تو میری بیٹی سے کسی قیمت پہ بھی رشتہ نہ کرے گا، شادی نہ کرے گا، اور اگر نہیں بتاتا ہوں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں خائن نہ سمجھا جاؤں، خیانت کرنے میں میرا شمار نہ ہو جائے کہ میں نے اس چیز کو چھپا کر کے شادی کر دی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تمہیں بتانے کی اور اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی بیٹی کا رشتہ اس لڑکے سے خاموشی کے ساتھ کرا دو۔ یہ ہے ایک لڑکی کی عزت کو بچانے کا معاملہ۔ آپ کے گاؤں کی لڑکی ہے، آپ اپنے گاؤں کی لڑکی کے اس طریقے سے عزت کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کسی قیمت پہ بھی اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔